رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ امر ہمارے لیے باعث سب عزت و افتخار ہے یہ امر ہمارے لیے باعث سب عزت و افتخار ہے کہ آج ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ایسا ذکر ہے اور یہ مجلس ایسی مجلس ہے کہ اس مجلس میں اور اس ذکر میں ہر کوئی نہیں آتا، فقط وہی آتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے، جن کو آمد کا اذن ملتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضور نے جبرائیل کو بلایا اور کہا کہ جبرائیل وہ فلاں جو بندہ ہے نفس سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تو محبت کرتا ہے تو بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل فرماتے ہیں باری تعالیٰ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اب آگے کیا حکم ہے؟ فرمایا اب تمام فرشتوں کو کہہ عرش والے تمام اس سے محبت کریں، تمام محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جبرائیل پوچھتا ہے کہ باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل اب میں نے بھی محبت کر لی، تو نے بھی کر لی، عرش والے سب لوگوں نے کر لی، تمام مخلوقات میں جو عرش پر اللہ کے فرشتے ہیں سب نے کر لی، اب زمین پر چلا جا اور پاک دل چن لے، ان پاک قلوب کے اندر میرے اس بندے کی محبت ڈال دے۔ یہ سلسلہ ایک تکوینی معاملہ ہے، اختیار کا نہیں ہے۔ تو بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ شمس کی چند آیتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، 2-3 منٹ کی ایک تمہیدی بات میں عرض کر کے پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ جلدی سے چلوں گا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی جان کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کے پیکر کو ہمہ جہت اور باہم متوازن بنانے والے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس اس انسان کے اندر ہم نے فجور اور تقوی دونوں الہام کر دیے، یعنی فجور برائی اور تقوی اچھائی، ان دونوں کو انسان کے خمیر کے اندر وضعیت کر دیا ہے، خمیر کے اندر گوندھ دیے ہیں۔ قد افلح من زکاها، بس اب انسان کے خمیر میں تو اچھائی اور برائی دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، تو قد افلح من زکاها، جو اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھے گا جو اچھا ماحول ہوگا تو اچھائی کا بھی پھولے گا اور پوری شخصیت اچھی بن جائے گی۔ وقد خاب من دساها، اور جو اپنے آپ کو برے ماحول میں رکھے گا تو فجور کا بیج اور فجور کی صلاحیتیں پرورش پائیں گی اور پوری شخصیت اس فجور کے پیکر میں ڈل جائے گی۔ اب یہ ساری بات اللہ نے سمجھا دی، ابتدائی طور پر اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فجور اور تقوی انسان کے خمیر کے اندر تکوینی طور پر انسان کی ساخت میں رکھ دیا گیا، اس سے ابتدائی طور پر انسانیت کے اندر طبقات پیدا ہوئے۔ اس فجور اور اس تقوی کی بنیاد پہ ابتدائی طور پہ انسان کے اندر جب طبقات بن گئے، ان طبقات نے معاشروں کو تبدیل کیا بعض ازاں، اور وہ معاشرے تھوڑے عرصے کے بعد تہذیبوں کو جنم دیتے۔ تو پہلے یہ تقوی تھا اور فجور تھا، تقوی اور فجور کی بنیاد پر انسانیت میں طبقات بنے، طبقہ بندی ہوئی، پھر طبقات نے معاشروں کو جنم دیا اور معاشروں نے تہذیبوں کو جنم دیا، اور پھر اس تہذیبوں پر بہت بڑا کام ہوا۔ آپ کو پتہ ہے علم کی ایک پوری دنیا ہے، پھر اس پر فلسفے آئے، مثلا
ہیکل کا فلسفہ ایک تہذیب ہے، تہذیب کے ارتقاء کا فلسفہ، جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ انسان کیسے کیسے تبدیل ہوتا ہے اور تہذیبی اور معاشرے کیسے بدلتے ہیں۔ اسی طرح مارکس کا فلسفہ ہے، اسی طرح ڈارون کا ہے جس نے حیاتیاتی نقطۂ نظر سے لیا۔ تو یہ جتنے فلسفے ہیں یہ دراصل انسان کے اندر جو طبقاتی کشمکش پائی جاتی ہے اس کے تجزیہ، اس کے مطالعے اور سب سے زیادہ اس کشمکش کی وجوہات کی تلاش کے لیے یہ جو فلسفے دراصل فلسفے بڑے بعد میں یہ ابتدائی طور پہ انسان کے طبقات کے اندر جو کشمکش تھی اس کشمکش کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی نئے فکر و نظر میں، جن کی انتہائی صورت ان فلسفوں کی شکل میں منتشر تھی۔ اب جب یہ فلسفے بن گئے جس پر ہر بندہ، جب دیکھیں نا انسان کی طبقات بنتی ہے، معاشرے میں طبقات ہیں، ہر بندہ جو اہل فکر و نظر ہے وہ اس پر اپنی رائے دیتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ وہ رائے اپنی بات کی انتہائی شکل میں غائب صورت میں جا کے کیا بن گئے، وہ فلسفے بن گئے۔ اس طبقات بندی پر قرآن نے بھی اپنا نقطۂ نظر جس سے ہمارا موضوع شروع ہوا۔ قرآن نے اس طبقہ بندی پر اور اس طبقاتی کشمکش پر اور انسان کے اندر یہ جو مخالفت، بغض اور اناف کی کیفیتیں پائی جاتی ہیں اس پر قرآن نے اپنا نقطۂ نظر دیا۔ فرمایا سورہ بقرہ میں بعضکم لبعض عدو، کہ انسان تم میں سے بعضوں کے دشمن واقع ہوئے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ان سب نے جتنے فلسفے آئے تھے، ہیکل کا فلسفہ پڑھ لیں، مارکس کا فلسفہ پڑھ لیں، ڈارون کا، جتنے بھی اس کے علاوہ تھے جو انسان کی تہذیبی ارتقاء پر تھے، کوئی ایک بھی اپنے طور درست وجوہات کے تعین میں کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کشمکش کا جو اس کی ابتدا ہوئی تھی تقویٰ سے اور فجور سے، اس فلسفے کی کشمکش کا اللہ نے وجہ بتا دی کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے اندر یہ طبقات پائی جاتی ہیں اور طبقاتی کشمکش پائی جاتی ہے۔ وہ اللہ نے وجہ کیا بتائی؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے انسان کو زمین پر دو طرح کے حق دیے۔ کتنے حق دیے ہیں؟ بولے میرے ساتھ چلیے، دو حق دیے ہیں۔ ایک ہے حق کے مستقر، حق کے مستقر، اور ایک ہے حق کے متاع۔ حق کے متاع کہتے ہیں جینے کے حق کو، اور جدید اصطلاح میں جب حق کے متاع کی بات کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں معاشی آزادی کا۔ اور دوسرا اللہ نے حق دیا ہے حق کے مستقر، مستقر کہتے ہیں رہنے کے حق کو، اور جدید اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی اور سیاسی آزادی کا حق دیا۔ تو یہ دو حق ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو دیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہ ہر انسان کو جو اس زمین پر پیدا ہوگا اور چلے پھرے گا اس کو اللہ نے تین حق دیے۔ ایک حق معاشی آزادی کا کہ وہ کسی کا غلام نہیں ہے بلکہ اللہ کے دیے گئے وسائل سے اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے میں آزاد ہے۔ دوسرا حق مذہبی آزادی کا کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں وہ جبرن اس سے کوئی مذہب قبول نہیں کروایا جا سکتا، وہ آزادی رائے رکھتا ہے اس حوالے سے۔ اور تیسرا سیاسی حق، سیاسی آزادی کا کہ جبرن کسی کے آزادی اظہار رائے کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ دو حق اللہ نے دے دیے، اب وہ طبقات جو تقویٰ اور فجور کی بنا پہ معاشرے میں پیدا ہو چکے تھے انہوں نے دیکھا کہ واجبہ رب نے تو انسان کو امپاور کرنا چاہتا ہے۔ رب تو چاہتا ہے کہ انسان حریت پسند واقع ہو، رب تو چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنی معاشی کفالت میں آزاد ہو، سیاسی رائے میں آزاد ہو، مذہب کی پسند ناپسند میں آزاد ہو، اپنی عقل و فکر کی روشنی میں چیزوں کا انتخاب بھی کر سکے، چیزوں کو ترک بھی کر سکے۔ تو وہ طبقہ جس کے طبیعت کے اندر، جس کی تکوینی ساخت کے اندر فجور پرورش پا چکا تھا اور برے ماحول کی وجہ سے فجور کی قوتیں، برائی کی قوتیں، شر کی قوتیں ایک حد تک پنپ چکی تھی اور اس کی پوری شخصیت کو کور کر چکی تھی، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ خدا نے حق دیے ہیں، میں یہ حق کی آزادی مذہب، حق کی آزادی معیشت اور حق کی آزادی معاشرت انسانوں تک نہیں پہنچی۔ حق کی آزادی مذہب، حق کی آزادی سیاست اور حق کی آزادی معیشت نہیں پہنچنے دوں گا مذہب تک۔ انہوں نے اپنے ظلم کی داستانیں رقم کرنا شروع کی۔ جب معاشرے میں ان کا ظلم شروع ہوا تو پھر جب یہ ظلم بڑھتا گیا تو پھر عوام پر ظلم دیکھ کر اس کے مقابل وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ کی قوتیں پیدا ہو چکی تھی اور جن تقویٰ کی ماحول میں رہ کر ابو طالب کے گھر رہ کر اور مصطفیٰ کی کچہری میں رہ کر جن کی تقویٰ کی قوتیں پر
کے اندر وہ طبقات بندی جو ابتداءً بڑی چھوٹی سطح سے شروع ہوئی تھی، وہ اپنی انتہائی صورت میں حق و باطل کی قوتوں کی صورت میں سامنے آئی۔ اب جب یہ دو طبقات سامنے آ گئے، ایک طبقے کا عدل اعلان میں موقف تھا کہ اللہ کی دی گئی اختیارات ہر انسان تک نہیں جائیں گے، دوسرے نے کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہر انسان تک جائیں گے۔ اس مقدمہ کی روشنی میں جب ہم تاریخ انسانی کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ کئی ایسی شخصیتیں گزری جن کے نام بعد ازاں نظام بن گئے۔ مثلا اب اس مقدمہ کی روشنی میں ذرا انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں، انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک فرعون آیا، سب سے پہلے نمرود آیا۔ کون آیا؟ نمرود آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی 3 حق پامال کیے۔ اس نے کہا خبردار، مذہب میں خدا ہوں، کسی اور پہ خدا نہیں ماننا۔ اس نے کیا کہا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، حسینیت۔ اس نے کہا کہ جو نمرود تھا وہ بھی استثاری طاقت تھی، ابتداء ایک شخص تھا، بعد ازاں ایک نظام بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ مذہبی حق نہیں دوں گا، خدا میں ہوں۔ اس نے کہا معاشی حق نہیں دوں گا۔ تسکین محسوس کرتا تھا کہ جب عوام الناس اللہ کی مخلوق اس کے دروازے پر دست نظر کھڑی ہوتی تھی، بھکاری بن گئی۔ یہ ایک پوری سائیکی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا معاشی حق، جب ہم بندہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو پھر معاشی اور سیاسی حق کی آزادی تو بہت دور چلی گئی۔ تو جب نمرود اٹھا اس نظام کو نمرودیت کہا گیا۔ تو جب یہ پنپی تو حق نے اس کے مخالف ایک قوت اپنی جرم پر دار کھڑی کر دی، جو ابراہیم آ گیا۔ جب نمرود نے زور پکڑا تو اس شر کی قوت کو دبانے کے لیے معاشرے کے اندر سے حق نے اپنی قوت، اپنا نامینیٹڈ ایک بندہ بھیج دیا، ابراہیم تھا۔ انہوں نے اس کے نظام کو اپنی قوت سے، اللہ کی ہدایت سے تہس نہس کر دیا اور ان کے نظام کو ابراہیمیت کہا گیا۔ پھر فرعون آیا، اس نے بھی یہی کہا مذہبی آزادی نہیں دوں گا، میں خدا ہوں۔ بڑا کا ظالم تھا، بس لڑکوں کو ذبح کروا دیتا اور لڑکوں کو زندہ رکھتا۔ سیاسی آزادی نہیں دوں گا، میری رائے سب سے اتھینٹک ہے، اور معاشی آزادی نہیں دوں گا، جو مجھے خدا مانے گا اور میری غلامی تسلیم کرے گا اس کو سب کچھ ملے گا۔ جب فرعونیت پنپی تو اس کو دبانے کے لیے حق نے موسیٰ اتار دیا۔ اب فرعون کا نظام فرعونیت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے نظام کو آپ موسیقیت کہہ دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تہذیبیں چلتی رہیں، معاشرے ارتقا پذیر ہوتے رہے۔ چلتے 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 ایک وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ مولا علی کی خلافت میں شام سے ایک بغاوت کبھی اٹھا، شام سے بغاوت اٹھی جو چلتی چلتی 61 ہجری میدان کربلا میں اپنی انتہائی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اور پھر فرعون، نمرود اور فرعون کے بعد اس سلسلے کا تیسرا بڑا نمبردار یزید اٹھا۔ اب ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں میں لا رہا تھا آپ کو اختلاف کی گفتگو کرنے۔ اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ یزید کون تھا۔ یزید اپنی حیات میں جو کچھ تھا وہ تو میں بتاتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ خالی یزیدیت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر نمرودیت اور فرعونیت جمع تھی۔ نمرودیت اور فرعونیت کو جمع کر کے یزید اٹھا۔ اپنے خواص الگ تھے، اپنے خواص الگ تھے، اور یزید فرعونیت اور نمرودیت کا علم بردار تھا اور ان کا وارث تھا۔ تو جب اس کا کفر و شرک اور اس کا ظلم و استبداد ایک حد سے بڑھا تو حق نے اس کو دبانے کے لیے حسین کو بھیجا۔ اب ایک طرف یزید بھی اکیلا نہیں تھا، یزید وارث تھا فرعون کا، یزید وارث تھا نمرود کا، اور دوسری طرف حسین بھی اکیلا نہیں تھا، حسین وارث تھا ابراہیم کا، حسین وارث تھا موسیٰ کا، حسین وارث تھا مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ وارث تھے تمام انبیاء کے اور حسین وارث تھا مصطفیٰ کا، حسین وارث تھا تمام انبیاء کا۔ تو گویا کہ یزیدیت اور حسینیت نہیں تھی، ایک طرف انسانیت سی آغاز سے
حسینیت کہتے ہیں اور باطل کی قوتوں کو یزیدیت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ صلوات، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو یہ کوئی اتفاقی واقعہ یا حادثہ نہیں تھا، اس کے پیچھے حق و باطل کی تمام قوتیں کار فرما تھی، اور نہ صرف کار فرما تھی بلکہ ہر قوت اپنی پوری قوت کے ساتھ کار فرما۔ تو جب یہ بات آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ یزید نے کیا کہا؟ اصل اس کا جرم کیا تھا، وہ کہتا کیا تھا اور وہ کرتا کیا تھا، اور حسین نے اس کو ملایا کیسے؟ آپ نظر تو یہ آتا ہے کہ ایک طرف 30,000 کا لشکر تھا یا 5,000 پڑ گیا، اور ایک طرف وہ 72 لوگ تھے، لیکن وہ 72 انسانیت کی سارے عناصر کا مجموعہ تھے، اور ایک طرف انسانیت کے شریر عناصر کا مجموعہ۔ حسین نے بیٹے مٹا دیے، بھائی کٹوا دیے، بھائی کٹوا دیے، بھتیجے کٹوا دیے، خیمے کٹوا دیے، ہر شے مٹا دی، مگر یزیدیت کو ایسا نیچا دکھایا کہ اب حسین اور حق ان کو الگ کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور باطل اور یزید اس کو الگ کرنا مشکل ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ ساری بات سمجھ چکے، اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصلاً یہ میں نے ایک تاریخی نقطہ نظر رکھ کر، اب اس نقطہ نظر کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میں ذرا بتا دوں، اب اس پورے فلسفے کو مذہبی نقطہ نظر سے سمجھے، اور اب تاریخ انسانیت سے نکل کر تاریخ اسلام میں آ گئے۔ اصل مسئلہ کیا، نزاع کیا تھا، یزید کون تھا؟ تفسیر الرحمانی اٹھا کے دیکھیں، امام علوسی نے کیا لکھا ہوا ہے؟ یزید وہ تھا جو عصر کی نماز کے بعد اپنے دربار خلافت میں رقص کرواتا تھا، نیم بہنا لونڈیوں سے رقص کرواتا تھا، بندروں کا شکار تھا، بندروں سے کھیلا کرتا تھا، اور امام علوسی نے لکھا ہے، علامہ سید علوسی نے لکھا ہے روح المعانی تفسیر میں کہ یہ بندروں کا سور بناتا تھا اگر کوئی بندر مر جاتا، اور بندروں کے اندر حسن کا کمپٹیشن کرواتا تھا اور تاج پوشی کرواتا تھا۔ ہزاروں مسلمانوں کے جو پیسے تھے بیت المال اس سے بندروں کے تاج بنا کرتے تھے۔ یہ کون تھا؟ یہ شراب خور تھا، سب کا اجماع ہے اس پر، شراب پیا کرتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، محرمات سے نکاح کیا کرتا تھا، اور ہر درجے کا ظالم تھا، اپنے کردار کے اعتبار سے انتہائی گھٹیا واقع ہوا تھا، چونکہ کردار ماں اور باپ سے آتا ہے، کیا صاحب؟ کردار ماں اور باپ سے آتا ہے، تو حسین کے کردار کے لیے علی بھی چاہیے اور فاطمہ وہ کہاں سے آتے؟ اور وہ کیا کرتا تھا؟ اس کا دل بغض علی سے، بغض مصطفیٰ سے، اور خود بغض خدا سے بنا ہوا تھا، اور میں اس بات کا قائل ہوں اور اس پر میں پوری تحقیق کر چکا ہوں کہ یزید نام کا مسلمان تھا، اصلاً منافق اور اندر سے کافر تھا، جس کا اظہار سر حسین سامنے رکھ کے اس نے کر دیا کہ آج ہم بدلہ لے چکے، آج ہم بدلہ لے چکے اپنے بدل کے شوہداء کا، اور کے شوہداء کا میں گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ پر نہ کوئی وحی اتری نہ قرآن اترا، بنو ہاشم نے دور نچایا صدار دینے کے لیے۔ تو میں کیا کر رہا تھا؟ یزید اس کردار کا مالک تھا، اور وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، دین رخت لخت ہو جائے۔ حسین مسجد میں بیٹھو، مدینہ میں مسجد میں بیٹھو، مسجد نبوی میں امامت کرو، درس دو، بات دو، تلقین کرو، ادھر حسین کو رکھنا چاہتا تھا، اور نظام حکومت، نظام معیشت اور نظام معاشرت کو کفر کی بنیادوں پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا تو سمجھتا نماز تو پڑھی جا رہی ہے نا، مجھے کیا تکلیف ہے، تصویر تو پڑھی جا رہی ہے نا، مجھے کیا تکلیف ہے؟ تو یہ جزوی تصور دین ہے، خدا اس سے نکلے۔ اسلام جس طرح مسجد کا دین ہے اسی طرح حکومت کا دین ہے، اسی طرح ریاست کا دین ہے، اسی طرح معیشت کا دین ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اب میں چاہتا ہوں کہ جدا ہوگی معیشت سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہوگی ریاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو دین ایک پورا ذات حیات ہے ہمارا، وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہ رہا تھا، اور ہم بھی معذرت کے ساتھ بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا معاشرے پر بھی نظر ڈالیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ کوئی بات ہے نہ کچھ، ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے۔
قرآن کی آیتیں بٹی ہوئی ہیں، ہر طبقے نے اپنی آیتیں رکھی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے. ہمارے یہاں حدیثیں تقسیم ہوئی ہوئی ہیں، ہر طبقے نے اپنے موقف کی حدیثیں اکٹھی کی. ہمارے ہاں روایات تقسیم ہوئی ہوئی ہیں، ہر طبقے نے اپنے موقف کی روایات اکٹھی کی ہوئی ہیں. اہل سنت کے مدارس میں اب میں کسی کو نہیں چھوڑا، نہ کوئی اختلاف، نہ کسی کا حق، نہ مخالفت. ایک طبقے کے مدارس میں دوسرے کا تکفیری نقطہ نظر سمجھایا جاتا ہے، اس کو کافر کہنا ہے تو یہ آیتیں یاد کرو. چونکہ میں سارے مدارس میں آتا جاتا ہوں، دوسرے میں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر اس کو کافر کہنا ہے تو یہ چیزیں یاد کرو. یہ ہم نہیں پڑھا رہے ہیں. اور کسی مدرسہ کا نصاب قرآن ہے ہی نہیں، پورا قرآن کسی کا نصاب نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یزید اسلام کو لاکھ اور جزوی تصور دین کا مالک تھا، اور حسین کا قیام کلی تصور دین کے لیے. حسین علیہ السلام کا قیام کلی تصور دین کے لیے تھا. اب کلی تصور دین جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دے دیا تو اس کے بڑے تقاضے تھے. جب حسین نے اتنا کچھ دینا تھا تو پھر اس نے بھی حسین کو بڑا نوازا. جب حسین نے اتنا کچھ دینا تھا اس کے لیے تو اس نے بھی پھر انتہاؤں کی حد کر دی. حسین نے اپنی بساط پر حد کر دی، اس نے اپنی قوت کے مطابق حد کر دی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہے فیوز الکرم، شاہ صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے اس طرح، وہ انہوں نے استعمال کی ہے تدلہ. کیا استعمال کی ہے؟ تدلہ. تدلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک وقت میں اللہ کی مرضی، اللہ کی عطا یا اللہ سے انکار کا معیار بن جائے. مطلب ایک شخص ایک وقت میں اس کی ہدایت اللہ کی اطاعت کا سفر ہو، اس کی مخالفت اللہ کی مخالفت کا سفر ہو، اور وہ اللہ کی ایسی حجت بن جائے کہ پھر اس سے لڑنا ایسے تصور ہو کہ جیسے اللہ سے لڑا جا رہا. اس تصور کو کہتے ہیں تدلہ، اور یہ ایک مقام ہے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کئیوں کو یہ مقام ملا. اور پھر اس تدلہ کی دو اقسام ہیں. ایک ہے عارضی، جن کو ملتا ہے جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان کے پاس رہتا ہے، پھر اگلی نسل آتی ہے اور صاحبان تدلہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ آگے شروع ہو جاتا ہے. لیکن دوسری قسم اس کی ہے دائمی. یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جب نسل چلتی رہے، نسلیں چلتی رہیں، معاشرے چلتے رہیں، مگر ان کی کتاب کے اندر ایسی جامعیت دیکھی جاتی ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی سیرت ہر ایک کے لیے نمونہ ثابت ہو. اس کو کہتے ہیں تدلہ دائمی اور تدلہ عارضی. کئی لوگوں کو تدلہ ملا، صاحبان تدلہ بڑے ہوئے، آئے چلے گئے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرماتے ہیں کہ آفدت شموس ربہین شمسنا ابدا علی افق الما لا تقرب، کہ کئیوں کا سورج طلوع ہوا پھر غروب ہو گیا. کئیوں کا سورج طلوع ہوا، ان کے دور میں طلوع رہا، جب ہو گئی تو غروب ہو گیا. مگر حسین کا سورج ایسا طلوع ہوا اور اللہ نے حسین کو شان تدلہ سے ایسا نوازا کہ حسین کو ہم سے دور ہوئے، ظاہری پردہ فرمائے. صدیاں بیت چکی، وقت گزرتا جا رہا ہے اور ذکر حسین سب اٹھاتا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے جوش بلی آبادی نے کہا تھا، جیسے جیسے انسان کا شعور پختہ ہوگا، انسان شعور کی منزلیں طے کرے گا، انسان کی فکر انسان کے اندر سنجیدگی بڑھے گی، معاشروں کے رویے سنجیدہ ہوگا، تو لوگ حسینیت کی طرف راغب ہوتے جائیں گے. اور قیامت سے قبل جب امام مہدی آئیں گے تو کفر اور ایمان حسینیت اور یزیدیت کی شکل میں الگ ہوگا. چونکہ اس وقت معاشرہ انتہائی سنجیدہ ہے. یہ وہ مقام ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک فلسفہ میں نے کیا ہے انسان، اس کی کسی حدیث سے یا آیت سے تصدیق بھی ہوتی ہے کہ نہیں، تاکہ محض یہ ایک فکری چورانی اور اتنی بات نہ رہ جائے. اس کے پیچھے ایک پوری مضبوط بنیاد اور ثبوت بھی ہے. چونکہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں، میرے استاد ہیں، میں ان کو عزت کرتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بات سند رہے. اور اس بات کے پیچھے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کہیں یہ بات کریں حالانکہ اسے خود اپنی مرضی کی حدیثیں آتی ہیں، حالانکہ اسے خود جو بھی چاہتا ہے آپ جانتے ہیں تو سن لیں. اور کوئی ایسی حدیث کو پڑھنے کا کسی ہر مسلمان کو محب آتا ہے کوئی حدیث سنا نہیں جاتا.
फरमाया अल हुसैन मिन्नी, क्या हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन मिन्नी तो समझ आता है कि हुसैन मुस्तफा के बेटे हैं, हुसैन मुस्तफा के नवासे हैं, हुसैन मुस्तफा के फैज याफ्ता हैं, हुसैन का नाम से पैरों तक शबीह मुस्तफा है, हुसैन इल्म मुस्तफा के वारिस हैं, हुसैन कुरान के वारिस हैं, हुसैन सैयदा के फैज के वारिस हैं, हुसैन अली के फैज के वारिस हैं। ये तो सब कुछ किस में आ गया? हुसैन मिन्नी। तो मुस्तफा सिर्फ क्या नहीं रुके, बल्कि फरमाया वह अना मिनल हुसैन, और सिर्फ हुसैन मुझसे नहीं है बल्कि मैं भी हुसैन से। वो कहां से आया? मैं हुसैन से कैसे? तो ये फरमाना कि हुसैन मुझसे है, ये हर एक को पता है, और ये फरमाना कि मैं हुसैन से हूं। और सानियत के इब्तिदा से लेकर 60 हिजरी तक हदीस का पहला हिस्सा कि हुसैन मुझसे हैं, हुसैन मिन्नी। और 60 हिजरी में जब हुसैन ने वादे निभा दिए, घर बिठवा दिए, सैयदा ज़ैनब काफिले में लेकर दमिश्क के बगारों में बेपर्दा घूमी, तो मुस्तफा की ये हदीस याद आई कि जहां तक हुसैन मुझसे था, अब 61 हिजरी से लेकर क़यामत तक वाना मिनल हुसैन, अब मैं हुसैन, अब मैं हुसैन से हूं। अब मुस्तफा ये पहले हुसैनियत मुस्तफाइयत की मोहताज थी और मुस्तफाइयत से जिंदा थी, अब मुस्तफाइयत क़यामत तक हुसैनियत से जिंदा। कोई देखना चाहे कि मुस्तफाइयत की आखिरी शक्ल कौन सी है, तो वो हुसैन। ये जो बात थी, बातें करबला, हम अपने करबला में पहुंच गए। करबला में जो जुल्म और सितम हुआ वो आपके सामने था कि हुसैन बार बार कहते थे कि लश्कर एशकिया, इस वक्त दुनिया जमीन पर कौन है जो किसी नबी का नवासा? सिर्फ मैं हूं। लश्कर एशकिया, तुम में से वो लोग भी हैं जिन्होंने नाना की कंधों पर मेरी सवारी भी देखी, क्या तुम भूल गए हो? लेकिन उस वक्त उनके सामने क्या थी? किसी के सामने रह के किसी के सामने इमामत करो, दर्श दो, बात दो, तलकीन करो। उधर हुसैन को रखना चाहता था और निजाम हुकूमत, निजाम मईशत और निजाम मुआशरत को कुफ्र की बुनियादों पर इस्तेमाल करना चाहता था। आज का कोई मौलवी होता तो समझता नमाज तो पढ़ी जा रही है ना, मुझे क्या तकलीफ है, तस्वीर तो पढ़ी जा रही है ना, मुझे क्या तकलीफ है। तो ये जुज़वी तसव्वुर दीन है, खुदा इससे निकले। इस्लाम जिस तरह मस्जिद का दीन है, उसी तरह हुकूमत का दीन है, उसी तरह रियासत का दीन है, उसी तरह मईशत का दीन है। इकबाल ने कहा था कि जुदा होगी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अब मैं चाहता हूं कि जुदा होगी मईशत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा होगी रियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो दीन एक पूरा जाते हयात है हमारा, वो इसको टुकड़े टुकड़े करना चाह रहा था। और हम भी माजरत के साथ बात आगे बढ़ाने से पहले जरा मुआशरे पर भी नजर डाल, हम भी यही कर रहे हैं। हमारे यहाँ ना कोई बात है ना कुछ, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन। हमारे यहाँ कुरान की आयतें बटी हुई हैं, हर तबके ने अपनी आयतें रखी हुई है पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ हदीसें तकसीम हुई हैं, हर तबके ने अपने मौक़िफ़ की हदीसें इकट्ठी की। हमारे यहाँ रिवायात तकसीम हुई हैं, हर तबके ने अपने मौक़िफ़ की रिवायात इकट्ठी की हुई हैं। अहले सुन्नत के मदारिस में अब मैं किसी को नहीं छोड़ा, ना कोई इख्तिलाफ, ना किसी का हक, ना मुखालफत। एक तबके के मदारिस में दूसरे का तकफीरी नुक्ते नजर समझाया जाता है, उसको काफिर कहना है तो ये आयतें याद करो, क्योंकि मैं सारे मदारिस में आता जाता हूं। दूसरे में पढ़ाया जाता है कि अगर उसको काफिर कहना है तो ये चीजें याद करो। ये हम दीन पढ़ा रहे हैं और किसी मदरसा का निसाब कुरान है ही नहीं, पूरा कुरान किसी का निसाब नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यजीद इस्लाम को लाख और जुज़वी तसव्वुर दीन का मालिक था और हुसैन का क़याम कुल्ली तसव्वुर दीन के लिए। हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम कुल्ली तसव्वुर दीन के लिए था। अब कुल्ली तसव्वुर दीन जब इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दे दिया तो उसके बड़े तकाज़े थे। जब हुसैन ने इतना कुछ देना था तो फिर उसने भी हुसैन को बड़ा नवाजा। जब हुसैन ने इतना कुछ देना था उसके लिए तो उसने भी फिर इंतहाओं की हद कर दी। हुसैन ने अपनी बसात पर हद कर दी, उसने अपनी कुव्वत के मुताबिक हद कर दी। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब है फियूजुल करम में, शाह साहब की बड़ी मशहूर किताब है।
اس کے اندر انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے اس طرح، وہ انہوں نے استعمال کی ہے تدلّا. کیا استعمال کی ہے؟ تدلّا. تدلّا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک وقت میں اللہ کی مرضی، اللہ کی عطا یا اللہ سے انکار کا معیار بن جائے. مطلب ایک شخص ایک وقت میں اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا سفر ہو، اس کی مخالفت اللہ کی مخالفت کا سفر ہو، اور وہ اللہ کی ایسی حجت بن جائے کہ پھر اس سے لڑنا ایسے تصور ہو کہ جیسے اللہ سے لڑا جا رہا. اس تصور کو کہتے ہیں تدلّا. اور یہ ایک مقام ہے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کئیوں کو یہ مقام ملا. اور پھر اس تدلّا کی دو اقسام ہیں. ایک ہے عارضی، جن کو ملتا ہے جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان کے پاس رہتا ہے، پھر اگلی نسل آتی ہے اور صاحبان تدلّا پیدا ہوتے ہیں تو یہ آگے شفٹ ہو جاتا ہے. لیکن دوسری قسم اس کی ہے دائمی. یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جب نسل چلتی رہے، نسلیں چلتی رہیں، معاشرے چلتے رہیں، مگر ان کی کتاب کے اندر ایسی جامعیت دیکھی جاتی ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی سیرت ہر ایک کے لیے نمونہ ثابت ہو. اس کو کہتے ہیں تدلّا دائمی اور تدلّا عارضی. کئی لوگوں کو تدلّا ملا، صاحبان تدلّا بڑے ہوئے، آئے چلے گئے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرماتے ہیں کہ آفلت شموس بہین شمسنا ابدا علی افق الما لا تغرب، کہ کئیوں کا سورج طلوع ہوا پھر غروب ہو گیا، کئیوں کا سورج طلوع ہوا ان کے دور میں طلوع رہا، جب ہو گئی تو غروب ہو گیا، مگر حسین کا سورج ایسا طلوع ہوا اور اللہ نے حسین کو شان تدلّا سے ایسا نوازا کہ حسین قوم سے دور ہوئے، ظاہری پردہ فرمائے، صدیاں بیت چکی، وقت گزرتا جا رہا ہے اور اس کی ٹائم سمجھتا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے جوش ملی آبادی نے کہا تھا، جیسے جیسے انسان کا شعور پختہ ہوگا، انسان شعور کی منزلیں طے کرے گا، انسان کی فکر انسان کے اندر سنجیدگی بڑھے گی، معاشروں کے رویہ سنجیدہ ہوگا، تو لوگ حسینیت کی طرف راغب ہوتے جائیں گے. اور قیامت سے قبل جب امام مہدی آئیں گے تو کفر اور ایمان حسینیت اور یزیدیت کی شکل میں الگ ہوگا. جو اس وقت معاشرہ انتہائی سنجیدہ یہ وہ مقام. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک فلسفہ میں نے کیا ہے صاحبان تدلّا، اس کی کسی حدیث سے یا آیت سے تصدیق بھی ہوتی ہے کہ نہیں، تاکہ محض یہ ایک فکری چولانی اور اتنی بات نہ رہ جائے، اس کے پیچھے ایک پوری مضبوط بنیاد اور ثبوت بھی ہے. چونکہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں، میرے استاد ہیں، میں ان کو عزت کرتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بات سند رہے. اور اس بات کے پیچھے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کہیں یہ بات کریں حالانکہ اسے خود اپنی مرضی کی حدیثیں آتی ہیں، حالانکہ اسے خود جو کچھ آتا ہے آپ جانتے ہیں تو سن لیں. اور کوئی ایسی حدیث پڑھنے کا کسی نے ہر مسلمان کو محب آتا ہے کوئی حدیث حضور نے فرمایا الحسین منی، کیا حسین منی وانا من الحسین. حسین منی تو سمجھ آتا ہے کہ حسین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، حسین مصطفیٰ کے نواسے ہیں، حسین مصطفیٰ کے فیض یافتہ ہیں، حسین کا ناف سے پیروں تک شبیہ مصطفیٰ ہے، حسین علم مصطفیٰ کے وارث ہیں، حسین قرآن کے وارث ہیں، حسین سیدہ کے فیض کے وارث ہیں، حسین علی کے فیض کے وارث ہیں. یہ تو سب کچھ کس میں آ گیا؟ حسین منی. تو مصطفیٰ صرف کیا نہیں رکے بلکہ فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور صرف حسین مجھ سے نہیں ہے بلکہ میں بھی حسین سے. وہ کہاں سے آیا؟ میں حسین سے کیسے؟ تو یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے یہ ہر ایک کو پتا ہے، اور یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں. اور ثانیت کے ابتدا سے لے کر 60 ہجری تک حدیث کا پہلا حصہ مطابق ہوتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، حسین منی. اور 60 ہجری میں جب حسین نے وعدے نبھا دیے، گھر بٹوا دیے، سیدہ زینب قافلے پہ لے کر دمشق کے بازاروں میں لے کر گھومی، تو مصطفیٰ کی یہ حدیث یاد آئی کہ جہاں تک حسین مجھ سے تھا، اب 61 ہجری سے لے کر قیامت تک وانا من الحسین، اب میں حسین
اب میں حسین سے ہوں. اب مصطفیٰ پہلے حسینیت مصطفیٰ کی محتاج تھی اور مصطفیٰ سے زندہ تھی. اب مصطفیٰ حسینیت سے زندہ. کوئی دیکھنا چاہے کہ مصطفیٰ کی آخری شکل کون سی ہے تو وہ حسین. یہ جو بات تھی واقعی کربلا، ہم اپنے کربلا میں پہنچ گئے. کربلا میں جو ظلم و ستم ہوا وہ آپ کے سامنے تھا کہ حسین بار بار کہتے تھے کہ اے لشکر اشکیا، اس وقت روئے زمین پر کون ہے جو کسی نبی کا نواسا؟ صرف میں ہوں. اے لشکر اشکیا، تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نانا کی کندھوں پر میری سواری بھی دیکھی. کیا تم بھول گئے ہو؟ لیکن اس وقت ان کے سامنے کیا تھی؟ کسی کے سامنے رہ کے کسی کے سامنے مخالفت کرتا ہے. اب میں نے ایک پہلو بتایا اس کی تائید کا. اب یہ بھی سننے کے صاحبان تدلہ کی مخالفت جس درجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عطا و عذاب اسی درجہ ہوتا ہے. مثلا جو لوگ اس نقطۂ نظر سے میں واضح کرتا ہوں، جو لوگ میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت پر راضی تھے کہ ہاں حسین کو قتل ہونا چاہیے، بلا شک کوئی شبہ نفس حدیث سے ثابت ہے کہ وہ کافر ہے. کوئی رائے نہیں. جو لوگ اس پر راضی نہیں تھے کہ حسین کو شہید ہونا چاہیے، مقام جانتے تھے مگر ان کے اندر غیرت نہیں تھی کہ اٹھ کھڑے ہوں حسین کے لیے، وہ منافقت کی موت نہیں. تو جس طرح مخالفت صاحبان تدلہ بڑھتی جائے گی اسی طرح اللہ کا عذاب ہوتا بڑھتا جائے گا. اور یہ جنگ جو امام حسین نے لڑی تھی حق اور باطل کا شعور دے دیا. اصول کی جنگ تھی، ایک اصولی بات تھی. بھائی 1.5 لاکھ کا مویش انبیاء کا وارث ایک ایسے ناطی پہ آپ پر بیٹھ کر بے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ عقل میں نہیں مانتی. کہاں حسین اور کہاں یہ یزید، کہاں حسین کا خاندان اور کہاں یہ یزید، کہاں وہ آغوش جس میں حسین نے پرورش پائی اور کہاں وہ آغوش جس میں اس نہیں. زمین و آسمان کا فرق. تو یہ عقل نہیں مانتی. اب اگلی بات سنیں، میں بات گفتگو کو کلوز کریں کہ یہ واقعہ جب ہو گیا، یہ جو میں بات اب کرنے لگا ہوں یہ بہت کم کتابوں میں ہے اور میں جہاں سے کوٹ کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے بہت بڑے فاضل تھے اور امام خمینی کے دستے راست تھے. انقلاب میں ان کی ایک کتاب ہے علی حسین وارث اعظم. اس میں انہوں نے پوری تحقیق سے یہ بات کی ہے جو میں اختصار کے طور پر نقل کر رہی ہوں. جب ہم یہاں تک پہنچ چکے کہ اب جو دین کو دائیں حجت ہے وہ حسینیت سے ہے، جو مداومت، جو مداحنت، جو تسلسل، جو ہمگیری، جو دامنیت، جو ہواگیری اللہ نے دین کو دینی تھی وہ حسینیت کے ذریعے مل گئی. اب وہ شعور کی کمی ہے جو آہستہ آہستہ پروان چڑھ گئی. تو ڈاکٹر علی شریعتی کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقع کربلا جنگ تھی، یہ جنگ تھی جو واقع کربلا کے اندر اب اس کا آگے کوئی تسلسل نہیں. یہ بات غلط ہے. ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھا ہے کہ امام حسین جو علم لگا ہوا ہے وہ کس رنگ کا ہے؟ سرخ رنگ. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ علم میں علم سیاہ ہوا کرتے تھے اور سفید ہوا کرتے تھے، یا سیاہ کالے ہوتے تھے یا سفید ہوتے تھے. سرخ علم کا کوئی مراد نہیں تھا ماں سوائے ایک چیز. فرماتے ہیں کہ ہم اکثر قبیلوں میں جنگ ہوا کرتی تھی، جنگ ہوتی رہتی تھی اور جنگ کے دوران آپ کو پتا ہے 4 حرام مہینے جن میں عرب جنگ نہیں کرتے. جب وہ حرام مہینے آتے تھے تو جنگ روکتی جاتی تھی اور دونوں فریقین کے جو سپہ سالار ہوتے تھے وہ اپنے خیموں کے اوپر سرخ جگہ لگا دیتے تھے. علامت یہ ہوتی تھی، مراد یہ ہوتی تھی کہ سن لو جنگ ختم نہیں ہوئی، حرام مہینے آ گئے تھے. حسین علیہ السلام کے مزار پر جو سرخ علم ہے، علی شریعتی کہتے ہیں یہ حسین کی
वसीयत है, ये इमाम हुसैन की वसीयत के मुताबिक है। तो ये इत्तफाकी अमर नहीं है, इत्तफाकी अमर ये हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत थी। और बताना ये मकसूद था, क्या मुसलमानों मैं जा रहा हूं, मेरे साथ जो तुमने करना था कर दिया। अब ये न समझना कि ये मार्का यही खत्म हो रहा है, बल्कि चंद हराम साल आ गए हैं। अब यजीद भी आते रहेंगे और गुलामान हुसैन भी आते रहेंगे। ये उसवा के ना तुम्हें क्या तक के लिए दे दिया, इस उसवे के मुताबिक उठते रहना और यजीदी कुव्वतों को खसो खशाब की तरफ बहाल। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आसन फरमाते हैं कि अब हर दिन करबला और हम हर शब शब आशूर है, लेकिन हमारे शऊर में कमी है। अहले सुन्नत और अहले तशय्युह का कोई चक्कर नहीं, हर एक के अंदर फितना परवर और शक पसंद लोग भी मौजूद है और साले रास्ते भी मौजूद। असल मसला यह है कि हुजूर के बाद इस्लाम को इस्लाम के 700-500 टुकड़े हुए। इस्लाम दो टुकड़ों में बटा, पहले मुस्तफाइयत इस्लाम था, फिर अलवियत इस्लाम हुआ। यही तबका जो इस तसलसल से आगे चलता रहेगा, वो इंशाअल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम की करो शामिल। यही तबका इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गिरोह में शामिल। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हुसैनियत इस शऊर के साथ हमारे अंदर, हमारे कल्ब व बातिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम बेदार करें कि हम उसकी असली जरूरत को भी समझें, उसके इल्मी पस मंजर को भी समझें और उसके अंदर जो पोशीदा राज और पैगाम है उसको भी समझें। वमा अलैना